السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام وہ جن سے اللہ راضی ہوا کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، آج جس صحابی کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کا نام ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ آپ کا چھٹا نمبر ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود جسمانی طور پہ نہایت کمزور سے، چھوٹے سے قد کے، اور ان کے بارے میں جو بہت ایک خاص بات مشہور تھی کہ ان کی پتلی پتلی سی پنڈلیاں تھیں، لیکن ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، تو عبداللہ بن مسعود جو ہے اپنے آقا عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتے تھے، اور شہر سے بہت دور پہاڑ پہ رہتے تھے، تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تبلیغ دیتے ہیں۔ ان کا ایک نہایت دلچسپ قصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ بکریاں چرا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دو بزرگ جو ہیں وہ پہاڑی چڑھ کر ان کے پاس آ رہے ہیں، نہایت تھکے ہوئے تھے۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بکریوں میں سے کسی ایک بکری سے ہمیں دودھ پلا دیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو ان کا امانت دار ہوں، میں آپ کو کیسے اس بکری کا دودھ دے سکتا ہوں جو میری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک جو بزرگ شخص تھے انہوں نے کہا کہ اچھا، کیا تمہارے پاس ایک ان میں سے کوئی کمزور یا نابالغ بکری ہے؟ تو انہوں نے ایک بکری کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بکری کے تھنوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور کچھ پڑھتے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک معجزہ سا تھا کہ وہ اس کے تھن جو ہے وہ بھر گئے، اور اس میں سے انہوں نے دودھ نکالا، خود بھی پیا اور مجھے بھی پینے کے لیے دیا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں اشخاص کون تھے؟ یہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بہت ہی چہیتے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان جو شخص جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جو دعا پڑھے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے بھی یہ دعا سکھا دیں جو آپ پڑھ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے سر پر نہایت شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا تم خود علم سکھانے والے پیارے بچے ہو۔ ایک اور روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، بے شک اللہ تمہیں اس قرآن کی تعلیم سے بہرہ کر دے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں نے اسلام قبول کر دیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت میری والدہ اور میرے بھائی اسلام قبول کر چکے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 کے قریب صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھیں۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے گزارش کی کہ آپ مجھے اپنا خادم بنا لیں، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، میں آپ کے جوتے اور آپ کی مسواک سنبھالتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے لیے پانی بناتے تھے، ان کو نماز کے لیے جگاتے تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی لاٹھی ان کے ہاتھ میں دیتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو یہ پردے کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک بنانے کی وجہ سے ان کو صاحب السواک کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت پیروی کرنے کے شوق میں ہوتے تھے۔ ان کی والدہ اور عبداللہ بن مسعود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنا آتے جاتے رہتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اہل بیت میں سے ہی ہیں۔ ان کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 ایسے افراد ہیں جن سے قرآن کی تعلیم حاصل کرو، اور ان میں ہے عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، سالم مولا اور معاذ بن جبل۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔
کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نہایت خوش آواز تھے، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو لوگ جھوم اٹھتے تھے۔ اور ان کی قرآن کی تلاوت کے بارے میں ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔